اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ہم حالت احتضار کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان 100 سال اس دنیا میں رہے گا، تب بھی اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے عالم کی طرف جانا ہے، اور انسان ضرور اس عالم کی طرف کوچ کرے گا۔ جس وقت انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اس حالت کو حالت احتضار کہا جاتا ہے۔ جس وقت انسان کی روح نکلے اور انسان اس دنیا سے جا رہا ہو، تو اس وقت کچھ چیزوں کی رعایت کرنا اور کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا خیال رکھنا تمام انسانوں کے لیے، خاص طور پر مومنین کرام کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکل رہی ہو تو اسے قبلہ رخ لٹایا جائے، پاؤں اور ہاتھ سیدھے کر دیے جائیں۔ اس طرح سے قبلہ رخ لٹایا جائے کہ اگر وہ بیٹھے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ جب حالت احتضار میں ہو تو اسے قبلہ رخ لٹانا چاہیے، اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پاؤں کو سیدھا کرنا چاہیے، اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، جان نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہو تو جن مومنین کے، جن لوگوں کے، جن رشتہ داروں کے حقوق ان پر ہوں تو انہیں چاہیے کہ اپنے حقوق اسے معاف کر دیں۔ اسی حالت میں بھی اس کی جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کچھ گناہ انسان پر ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی جان مشکل سے نکلتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ہی توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حقیقی استغفار کریں۔ حقیقی استغفار کرنے کی صورت میں وہ غفور الرحیم پروردگار ہر انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ تکلیف ہو رہی ہو جان کنی کی حالت میں، تو ایسی حالت میں اسے مصلی عبادت میں لٹا دیا جائے۔ جس مصلی پر وہ شخص ساری زندگی نماز پڑھتا تھا، اس مصلی پر اس مرنے والے کو لٹا دیا جائے۔ جب اس مصلی پر اس مرنے والے کو لٹا دیا جائے گا تو اس کی جان آسانی سے نکل جائے گی اور اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ مومنین کرام ہمیشہ نماز کی پابندی کریں۔ یہ نماز نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ مومنین کرام، دینی تعلیمات پر مشتمل تعلیمی اور تربیتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسینی آواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ چوتھی چیز، تلقین پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی امامت کا اقرار کرائیں۔ اور یہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی، بہن، چچا زاد یا جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، انہیں چاہیے کہ تلقین پڑھیں، رسول اللہ کی رسالت، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی امامت کا اقرار کریں، اور یہ بھی ضروری چیزوں میں سے ہے۔ اور اس طرح کرنے سے اس کی روح جلدی نکل جائے گی اور اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت اس کے پاس کریں، اس سے بھی اس کی تکلیف دور ہو جائے گی اور اس کی روح جلدی آسانی سے نکل جائے گی۔ مکروہ ہے کہ مجنب اور حائض اس کے قریب جائیں۔ جو بھی مجنب ہوں، حالت جنابت میں ہوں، یا خواتین میں سے جو حائضہ ہوں، تو حائضہ خاتون کو چاہیے یا مجنب شخص کو چاہیے کہ جو شخص حالت احتضار میں ہو، جان کنی کی حالت میں ہو، جس کی جان نکل رہی ہو، اس کے پاس اس حالت میں نہ جائیں۔ جنابت کی حالت میں یا حالت حیض میں اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور یہ مکروہات میں سے ہے۔ وفات کے بعد آنکھیں اور منہ بند کریں۔
दाढ़ी बांध दें और उसके ऊपर कपड़ा डाल दें। उमूमन ऐसा ही होता है, जब इंसान इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है तो उमूमन हमने देखा है कि तमाम लोग उसकी आंखों को बंद कर देते हैं, उसके मुंह को बंद कर देते हैं और उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। और ये भी मुस्तहब आमाल में से है और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ राइज है। पाकिस्तान में उम्मन जब भी लोग कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी आंखों को बंद कर दिया जाता है, उसके मुंह को बंद कर दिया जाता है और उसकी दाढ़ी को बांध दिया जाता है। इस तरह उसका मुंह नहीं खुलता। और हम देखते हैं कि जब कोई मरहूम इस दुनिया से चला जाता है तो उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा रख दिया जाता है। ये मुस्तहबात में से है, इसलिए कोशिश की जाए कि इन मुस्तहबात पर अमल करें। अगर किसी मोमिन का कोई शरई सवाल हो यूट्यूब चैनल में कमेंट्स कर दें, इंशाअल्लाह ताला हम उसका जवाब देंगे। और इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि किसी मौजू पर वीडियो बनाना ज़रूरी है तो आप वो भी कमेंट्स में लिख दें, मौजू लिख दें, इंशाअल्लाह ताला हम उस मौजू पर वीडियो बनाएंगे और हुसैनी आवाज़ इस्लामी नेटवर्क के ज़रिए उस वीडियो को आम करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।